بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، BBA 8 آڈیٹنگ انویسٹیگیشن اور اس کا سب ٹاپک ٹائپس آف انویسٹیگیشن، اس میں انویسٹیگیشن آن بہاف آف دا اونر اور شیئر ہولڈر آف دا بزنس سسپیکٹنگ اے فراڈ، ایک ایسی انویسٹیگیشن جس میں اونر یا شیئر ہولڈر کی بہاف پہ ایک بزنس میں کی جاتی ہے جہاں پہ اس کو کسی فراڈ کی شک ہو۔ یعنی اگر آپ کے بزنس میں آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کہیں پہ فراڈ ہو رہی ہے تو اس کے لیے جب انویسٹیگیشن لانچ کی جاتی ہے تو انویسٹیگیشن کیسی ہوگی۔ انویسٹیگیشن از کنڈکٹڈ سم ٹائمز ٹو ڈیٹیکٹ اے سسپیکٹڈ فراڈ۔ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کی جاتی ہے بعض اوقات ٹو ڈیٹیکٹ، تاکہ معلوم ہو سسپیکٹڈ فراڈ، جو مشکوک فراڈ ہو۔ Fraud is generally activated by those employees who handle cash and goods۔ اور frauds عام طور پر ان امپلائیز کی طرف سے اکثر کی جاتی ہے جو امپلائیز کیش اور گڈس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ The investigator should know from his client the nature of fraud suspected۔ انویسٹیگیٹر کو ہمیشہ کے لیے اپنے کلائنٹ سے نیچر آف فراڈ کو جاننا ہوگا، اینڈ دا نیمز آف دا سسپیکٹڈ پرسن، اور جن لوگوں پہ ان کا شک ہے یعنی جو مشکوک افراد ہے اس کے نام بھی۔ دیر از مور پاسبلٹی آف فراڈ if the internal check system is ineffective۔ اور اگر آپ کے بزنس میں آپ کا جو انٹرنل چیک سسٹم ہے وہ انیفیکٹو ہو، وہ مؤثر نہ ہو، تو پھر وہاں پہ زیادہ تر فراڈ کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ The investigator should thoroughly study the internal check and control system of the organization۔ اس پرپز کے لیے انویسٹیگیٹر جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کی انٹرنل چیک اور کنٹرول سسٹم کو تھارولی چیک کرنا ہوگا۔ The procedure of investigation varies according to the nature of frauds۔ جو پروسیجر انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے نیچر آف فراڈس کے حوالے سے، یعنی جس طرح فراڈ ہوگی اس طرح اس کے لیے انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے۔ Therefore, the investigator should use greater skill and reasonable care in the conduct of investigation with suspected fraud۔ اس لیے انویسٹیگیٹر جو ہے اس نے سسپیکٹڈ فراڈس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے گریٹر اسکل اور ریزنیبل کیئر کو یوز کرنا ہوگا تاکہ وہ سسپیکٹڈ فراڈ کو انویسٹیگیٹ کر سکے۔ یعنی سسپیکٹڈ فراڈ انویسٹیگیشن جو ہے یہ ایک اہم معاملہ ہے کیونکہ سسپیکٹڈ فراڈ ہے، تو لہٰذا پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ آیا فراڈ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے انویسٹیگیٹر نے گریٹر اسکل یوز کرنی ہے اور ریزنیبل کیئر، بہت احتیاط سے اس انویسٹیگیشن کو کنڈکٹ کرنا ہوگا۔ Fraud takes two main forms which are manipulation of accounts and misappropriation of money or goods by employees of a company or other enterprise۔ فراڈ جو ہوتے ہیں یہ
اس کی دو مین فارمز ہیں، دو مین فارمز میں ہو سکتی ہے۔ ایک جو ہے میناپولیشن آف اکاؤنٹس ہے، یعنی اکاؤنٹس میں خرد برد، اس میں میناپولیشن، اور اسی طرح مس اپروپریشن آف منی اور گڈز بائی امپلائیز، اور ساتھ ساتھ ایک تو میناپولیشن یعنی اکاؤنٹس میں میناپولیشن، اس میں غلطی، اس میں فراڈ، اور ساتھ ساتھ مس اپروپریشن یعنی منی یا گڈز میں غبن یا خیانت امپلائیز کی طرف سے یا کسی دوسری انٹرپرائز کی طرف سے جو کسی کمپنی میں یا آرگنائزیشن میں کی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے پاس فراڈس کی دو مین فارمز ہے، ایک میناپولیشن ان اکاؤنٹس ہو سکتی ہے اور دوسری ہماری مس اپروپریشن آف منی اور گڈز ہو سکتی ہے۔ However, most common frauds are for which investigator is appointed to investigate are. However یعنی اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ ساتھ جو موسٹ کامن فراڈز ہے جس کے لیے انویسٹیگیشن یا انویسٹیگیٹر جو ہے وہ اپوائنٹڈ کی جاتی ہے تاکہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے، وہ ہے مس اپروپریشن آف کیش۔ اگر آپ کے کیش میں مس اپروپریشن ہو، غبن ہو، خرد برد ہو، یا مس اپروپریشن آف گڈز ہو، آپ کی گڈز میں مس اپروپریشن ہو، یا آپ کی مس اپروپریشن آف سیکیورٹیز ہو، یعنی آپ کی جو سیکیورٹیز ہے اس میں کہیں پہ مس اپروپریشن ہو، یا آپ کی اکاؤنٹس میں میناپولیشن آف اکاؤنٹس ہو، یعنی اکاؤنٹس میں کہیں پہ میناپولیشن کی گئی ہو، تبدیلی کی گئی ہو، چینجز کی گئی ہو، تو لہٰذا یہ چار ہمارے پاس مختلف ٹائپس آف فراڈز ہیں جو کسی بھی بزنس آرگنائزیشن میں ہو سکتے ہیں، سسپیکٹ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مس اپروپریشن آف کیش ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر مس اپروپریشن آف کیش ہو تو اس کے لیے انویسٹیگیشن کس طرح ہو سکتی ہے اور انویسٹیگیٹر نے کیا کیا کرنا ہوگا تاکہ ایسی فراڈ کو، ایسی سسپیکٹڈ فراڈ کو ڈیٹیکٹ کر سکے۔ دا موسٹ فریکوینٹ ایسٹ ٹو بی دا سبجیکٹ آف فراڈ از آف کورس کیش، یعنی جس ایسٹ میں آسانی سے فراڈ ہو سکتی ہے وہ ہے کیش۔ ویئر کیش ہیز بین مس اپروپریٹڈ، اور جہاں پہ کیش میں خرد برد ہو، the following checks will normally be carried out by the investigator۔ مندرجہ ذیل جو چیکس ہے یا جو انویسٹیگیشن ہے وہ نارملی کیریڈ آؤٹ ہوتی ہے، کی جاتی ہے بائی دا انویسٹیگیٹر۔ اب وہ کون سے ہیں؟ اس میں پہلا جو ہے کہ انویسٹیگیٹر نے جو دیکھنا ہے، ایگزامن کرنا ہے، وہ نیچر اینڈ ڈیوٹیز آف سسپیکٹڈ امپلائیز۔ یعنی شروع میں ہم نے فراڈس کے حوالے سے کہا کہ اگر سسپیکٹڈ فراڈ ہو تو انویسٹیگیٹر نے اپنے کلائنٹ سے اس فراڈ کی نیچر کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ ان مشکوک افراد کے نام بھی معلوم کرنے ہوں گے تاکہ پھر انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیٹر کو آسانی ہو۔ تو اگر مس اپروپریشن آف کیش ہو اور اس میں سسپیکٹڈ فراڈ ہو تو سب سے پہلا جو کام انویسٹیگیٹر نے کرنا ہے وہ یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ نیچر آف ڈیوٹیز آف سسپیکٹڈ امپلائیز، یعنی جو امپلائیز سسپیکٹڈ ہے، جن پر شک ہے، ان کی نیچر آف ڈیوٹیز کیا ہے، یعنی کیا اس کا ڈائریکٹ ریلیشن اس کیش کے ساتھ یا جس چیز میں مس اپروپریشن ہوئی ہے اس کے ساتھ ہے یا نہیں۔ The investigator should know the authority exercised by the defaulting employees۔ انویسٹیگیٹر نے اس بات کو سمجھنا ہے، جانچنا ہے کہ جو اتھارٹی ایکسرسائزڈ ہے، جو اتھارٹی یوز کی ہے ڈیفالٹنگ امپلائیز نے، اس کو جاننا ہے، اینڈ دا ایگزیکٹ نیچر اینڈ ایکسٹینٹ آف ہز ڈیوٹی، اور انویسٹیگیٹر نے اس کی ایگزیکٹ نیچر اس اتھارٹی کی جو اس نے ایکسرسائز کی ہے اور ان کی ڈیوٹیز کی ایگزیکٹ نیچر کو بھی معلوم کرنا ہے، جاننا ہے۔ یعنی جب انویسٹیگیٹر کو یہ پتا ہو کہ اس امپلائی کا یہ کام ہے
تو لہٰذا اس کا اس کام سے کچھ تعلق ہے یا نہیں، تو لہٰذا پھر اس حوالے سے اس سے انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے۔ دوسری جو انویسٹیگیشن چیک ہے وہ ہے چیکنگ آف کیش بک، یعنی جب انویسٹیگیٹر نیچر اینڈ ڈیوٹیز آف سسپیکٹڈ امپلائیز کو انویسٹیگیٹ کرے گا، اس کو چیک کرے گا، تو اس کے بعد جو دوسرا چیک ہے وہ چیکنگ آف کیش بک ہے۔ اب کیش بک ہمارا ایسا کتاب ہے اکاؤنٹس میں جس میں کیش سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن انٹر ہوتے ہیں، تمام ٹرانزیکشن کیش سے جتنی بھی ہوگی وہ ہماری کیش بک میں انٹر ہوتی ہے، یعنی جتنی ہماری کیش ریسیٹس ہوتی ہے اور جتنی ہماری کیش پیمنٹس ہوتی ہے ان سب کو کیش بک میں درج کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم مس اپروپریشن آف کیش ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے چیکنگ آف یعنی نیچر آف ڈیوٹیز آف سسپیکٹڈ امپلائیز کے بعد اس کا جو ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس کیش بک ہے، اس کو چیک کرنا ہوگا۔ دا کیش بک مسٹ بی کاسٹڈ اینڈ چیکڈ فلی ود دا بینک اسٹیٹمنٹ، کیش بک کو ٹوٹل کیا جائے گا، کاسٹ کیا جائے گا اور اس کو چیک کیا جائے گا، فلی چیک کیا جائے گا ود دا بینک اسٹیٹمنٹ، یعنی جو ہمارا بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کیش بک کے ساتھ چیک کیا جائے گا، کمپیئر کیا جائے گا۔ اٹ مسٹ بی انشورڈ دیٹ آل ریسیٹس ور بینک پرامپٹلی، یہ بات انشور کرنی ہوگی کہ جتنی بھی ہمیں ریسیٹس ہوئی ہے اس کو بینک میں جمع کیا گیا ہے، مطلب جیسی ہی ہمیں ریسیٹس ہوئی ہے اس کو پرامپٹلی بینک میں جمع کیا گیا ہے یا نہیں۔ The original pay-in slip retained by the bank should be obtained and checked with the counterfoils، جو اوریجنل پے ان سلپ ہوتی ہے جس کے اوپر ہم بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں، جو بینک کے پاس ہوتی ہے اس کو obtain کرنا ہوگا اور چیک کرنا ہوگا ان کاؤنٹر فائل سے جو کسٹمر کے ساتھ یا جو کلائنٹ کے ساتھ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ سرٹیفکیٹ آف اوپننگ اینڈ کلوزنگ بینک بیلنس شوڈ بی obtained ڈائریکٹ فرام دا بینک، جو ہماری کیش بک کی یا جو بینک اسٹیٹمنٹ کی اوپننگ بیلنس ہے اور اس کی جو کلوزنگ بیلنس ہے، جو اینڈنگ بیلنس ہے، اس کی سرٹیفکیٹ جو ہوگی کہ ہاں یہ اوریجنل ہے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ جو ہے بینک سے ڈائریکٹ لینی ہوگی۔ اسی طرح کیش بک جو ہوگا وہ چیک ہوگا۔ اس کے بعد کیش بک کی چیکنگ کے بعد ہمارا جو تیسرا چیک ہے وہ ہے واچنگ آف پیمنٹس۔ اب چونکہ بعض اوقات مس اپروپریشن آف کیش زیادہ تر پیمنٹس میں ہوتی ہے، یعنی جب کوئی کیشیئر یا کوئی امپلائی جو ہے وہ ادائیگیاں کرتا ہے تو اس میں وہ کیش کو مس اپروپریٹ کر سکتا ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے آڈیٹر نے پیمنٹس یعنی کیش بک میں جتنی پیمنٹس ہے ان کو واچ کرنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا ود دیئر ڈاکومنٹری ایویڈنسز کہ جس کو پیمنٹ ہے کتنی ہے، کس بہاف پہ ہوئی ہے، ان سب کو ان اوچرز کے ساتھ اس نے واچ کرنا ہے۔ پیمنٹ شوڈ بی واچ ود پیڈ چیکس اینڈ ادر اپروپریٹ ایویڈنس، پیمنٹ کو پیڈ چیکس اور دوسری موزون ایویڈنسز کے ساتھ واچ کرنا ہوگا، اس کو چیک کرنا ہوگا۔ ٹو انشور دیٹ دا نیم آن دا چیکس آر دا سیم از دوز ان دا کیش بک، تاکہ اس بات کی تسلی ہو کہ جو نیمز چیک کے اوپر ہے کیا اسی طرح نیمز جو ہے وہ کیش بک میں بھی ہے۔ ڈپلیکیٹس آف اینی مسنگ اوچر مسٹ بی obtained، اگر کوئی اوچر اس میں مسنگ ہو تو اس کی ڈپلیکیٹ obtain کرنی ہوگی۔ It must also be considered whether any cash payment are abnormal، اس بات کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا کہ اگر کیش پیمنٹ میں کچھ پیمنٹ ایب نارمل پیمنٹ ہے، یعنی کچھ ہماری نارمل پیمنٹس ہوتی ہیں لیکن ایک پیمنٹ ایسی ہے جو ہماری نارمل پوزیشن کے ساتھ میچ نہیں کرتی، مطلب بہت زیادہ اماؤنٹ کی ادائیگی ہو گئی ہے، ایب نارمل پیمنٹ ہے، اینڈ ایف سو اگر ہے دے مسٹ بی واچ ود اٹ موسٹ کیئر، اس کو حتی الامکان احتیاط کے ساتھ واچ کرنا ہوگا۔ فورتھ نمبر
चेक है वॉचिंग अ पेटी एक्सपेंस। वॉचिंग अ पेटी एक्सपेंस का मतलब है कि बाज़ औक़ात हमारी कुछ अदायगियाँ बैंक के ज़रिए नहीं होती, मतलब जो हमारे छोटे मोटे पेमेंट्स हैं उनको हम बैंक से नहीं करते बल्कि पेटी कैश से करते हैं। तो लिहाजा इन्वेस्टिगेटर ने उन तमाम पेटी पेमेंट्स को भी वॉच करना होगा। पेमेंट्स विच आर नॉट मेड थ्रू बैंक्स, जो पेमेंट्स बैंक के ज़रिए नहीं हुई हो, आर मेड थ्रू पेटी कैश, और जो पेटी कैश से हुई हो, द इन्वेस्टिगेटर शुड आल्सो वॉच द पेटी कैश पेमेंट। इन्वेस्टिगेटर ने उन तमाम पेटी कैश पेमेंट को भी वॉच करना होगा। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अनयूजुअल रिसीट, कैश जो हमें रिसीव्ड हुई हो, जो अनयूजुअल रिसीट हो यानी गैर मामूली रिसीट हो, सच इज़ सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी अगर उसने कहीं वेस्ट मटेरियल को सेल किया हो और उससे कैश मिले हो, शुड बी थारोली चेक्ड, उसको थारोली चेक करना होगा। एज दीज प्रोवाइड गुड चांस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन, तो ये कुछ ऐसी वजूहात है जिसमें मिसअप्रोप्रिएशन का अच्छा जो चांस है वो प्रोवाइड हो सकता है। फिफ्थ नंबर जो चेकिंग है वो है चेकिंग ऑफ पेमेंट्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। इन्वेस्टिगेटर ने चेक करनी है कि कितनी वेजेस और सैलरीज अदा हुई है। अब सैलरीज और वेजेस किस किस को अदा हुई है, क्या किसी को फिक्टिशियस नेम से अदायगी तो नहीं हुई है, यानी आपका जो पेरोल है उसमें किसी फिक्टिशियस एम्प्लॉय का नाम तो नहीं है जिसको सैलरी की मद में या वेजेस की बिहाफ पे पेमेंट हुई है। तो लिहाजा चेकिंग ऑफ पेमेंट्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी भी इन्वेस्टिगेट करनी है। द करेक्टनेस ऑफ पेमेंट फॉर वेजेस एंड सैलरीज मस्ट बी चेक, जो करेक्टनेस पेमेंट फॉर वेजेस एंड सैलरी हुई है उसको भी ज़रूर चेक करना होगा। विद रिगार्ड टू वेजेस ग्रेट केयर शुड बी टेकन, और वेजेस के हिसाब से ग्रेट केयर करनी होगी, बहुत एहतियात करनी होगी। टू इंश्योर दैट नो फिक्टिशियस नेम हैव बीन इंक्लूडेड इन द पेरोल, ताकि आपके पेरोल में कोई फिक्टिशियस नाम तो इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात आपके जो डेली वर्कर होते हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनकी तादाद मतलब कम होती है, लेकिन अदायगी के हिसाब से उनकी तादाद ज़्यादा होती है, मतलब उसमें कुछ फिक्टिशियस नाम जो है वो डाले जाते हैं और उनको अदायगी की जाती है, और ये शो किया जाता है कि हमारे इतने वर्कर जो है वो डेली वर्कर है और उनको हमने वेजेस की अदायगी की है। तो लिहाजा पेरोल को उसने तारुली चेक करना होगा और देखना होगा कि उसमें कहीं फिक्टिशियस नाम तो नहीं है। 6 नंबर है चेकिंग ऑफ डेटर लेजर्स। चेकिंग ऑफ डेटर लेजर जो है, डेटर वो लोग हैं जिन्होंने हमसे कर्ज सामान लिया है, यानी जिनको हम कर्ज सामान फरोख्त करते हैं, जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं, वो हमारी डेटर्स होती हैं। अब डेटर्स का जब हम सेल करते हैं तो फिर उनसे हम बाद में कलेक्शन अब कैश करते हैं, तो लिहाजा इनका ताल्लुक़ भी कैश से है। तो लिहाजा उन डेटर्स लेजर को भी देखना होगा कि आया उनसे जो रिसीट्स हुई है उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है डेटर लेजर्स में भी और साथ साथ कैश बुक में, और कहीं इसमें टीमिंग एंड लेडिंग तो नहीं है। यानी इसका मतलब है कि ये एक बुक कीपिंग फ्रॉड होती है
جس کو شارٹ بینکنگ بھی کہا جاتا ہے یا ڈیلیڈ اکاؤنٹس بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایک کسٹمر کی پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ دوسرے کسٹمر کی اکاؤنٹ میں کی جاتی ہے تاکہ بکس جو ہو بیلنس ہو، اور یہ زیادہ تر شارٹ پال اور چوری کو چھپانے کے لیے کی جاتی ہے. سو لہٰذا انویسٹیگیٹر نے اس ڈیٹر لیجر کو چیک کرنا ہوگا، اور ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں پہ رائٹس اپ یا رائٹ آف بیڈ ڈیٹس اگر ہو، اور اگر اس کے لیے الاؤنس رکھا گیا ہو تو اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے. پوسٹنگ ٹو دا ڈیٹر لیجر مسٹ بی چیک. اب ڈیٹر لیجر میں اس نے ان پوسٹنگ کو چیک کرنا ہوگا. اینڈ اٹ مسٹ بی اسکروٹنائزڈ فار پیمنٹ آن اکاؤنٹس. اور ان کو پیمنٹ آن اکاؤنٹس یعنی جب ان کو ادائیگی ہوتی ہے اس کے لیے بھی اس کی اسکروٹنی کرنی ہوگی. یعنی ڈیٹر کے ساتھ جب ہم اس سے وصولی کرتے ہیں، یعنی جب یہ ادائیگی کرتے ہیں تو پیمنٹ آن اکاؤنٹ جب یہ کرتے ہیں تو اس کو بھی لازمی اس کی اسکروٹنی کرنی ہوگی. وچ could indicate teaming and leading، جو بعض اوقات ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ کی سچویشن شو کرتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ کا مطلب ہے کہ ایک کسٹمر کی پیمنٹ جو ہوتی ہے، جو کلیکشن ہوتی ہے، اس کو دوسرے کسٹمر کے اکاؤنٹ میں کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے بکس جو ہے وہ بیلنس کی جاتی ہے تاکہ جو شارٹ پال ہے یا جو تھیفٹ ہے اس کو ہائڈ کیا جائے، اس کو چھپا لیا جائے. The validity of rights of bad debts and allowance given to debtor must be established. ڈیٹرز کو جو رائٹ اپ ہو یا جو بیڈ ڈیٹس رائٹ اپ ہو یا جو الاؤنس ہو جو دیا گیا ہو، اس کی ویلیڈیٹی کو بھی اسٹیبلش کرنی ہوگی. یعنی چیکنگ آف ڈیٹر لیجر میں ڈیٹر کے ساتھ جتنی بھی ہماری کیش ریسیٹس یا رائٹس اپ ہو چکی ہو اس کو تارولی اسکروٹنائز کرنی ہوگی. سیون نمبر ہے واچنگ آف کیش سیل. اب سب سے زیادہ کیش بزنس کو جو ملتی ہے وہ کیش سیل سے ملتی ہے، تو لہٰذا اور اس میں میسی پروپریشن جو ہے وہ بھی زیادہ ہو سکتی ہیں. تو انویسٹیگیٹر نے کیش سیل کو بھی واچ کرنا ہوگا. کیش سیل مسٹ بی پراپرلی واچڈ. جو سیل ہماری کیش ہوئی ہو یعنی جو کیش سیل ہو اس کو بھی پراپرلی واچ کرنا ہوگا. پارٹیکولر اٹینشن شوڈ بی پیڈ ٹو دا ایڈیکویسی آف دا سسٹم آف کنٹرول ریلیٹنگ ٹو کیش سیل، اور خاص اٹینشن دینی ہوگی اس کنٹرول سسٹم کو جو کہ ریلیٹڈ ہوتی ہے کیش سیل کے ساتھ کہ آیا وہ موزوں ہے یا نہیں. اینڈ اینی ویکنیس شوڈ بی رپورٹڈ، اور اگر اس انٹرنل کنٹرول سسٹم میں جو کیش سیل سے ریلیٹڈ ہو اس میں کچھ ویکنیس ہو تو اس کو رپورٹ کرنا ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کیش سیل ہوتی ہے تو کیش سیل کی شکل میں اماؤنٹ ایک جگہ جمع ہوتی ہے، پھر وہ ریسیٹ لے کے جاتے کہ اسٹور میں وہاں سے سامان لیتے ہیں، پھر اس سامان کی گیٹ پاس دی جاتی ہے. تو لہٰذا اسی طرح یہ ایک انٹرنل کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جس سے اس سیلز کو آسانی سے واچ کیا جا سکتا ہے. 8 نمبر ہے چیکنگ آف پیمنٹ ٹو کریڈیٹرس. چیکنگ آف پیمنٹ ٹو کریڈیٹر کا مطلب ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو ادائیگی کرنی ہے جو ہماری کریڈیٹرز ہیں اور جن کو ادائیگی ہو گئی ہے ان کو ہم نے چیک کرنا ہوگا.
Payment to creditors should be watched with purchase invoices to ensure that no invoice has been paid twice. क्रेडिटर को जो अदायगी हो गई है उनको परचेज इनवॉइस के साथ वॉच करना होगा ताकि इस बात की तसल्ली हो कि कोई भी ओचर 2 टाइम जो है ट्वाइस अदा नहीं हो चुका है. The genuineness of purchase invoice must be established by checking them against goods record. और जो इनवाइस हमारे साथ हो उसकी जेन्युइननेस यानी उसकी असलियत को जानने के लिए उनको अगेंस्ट द गुड्स रिकॉर्ड चेक करना होगा ताकि ये रसीद जो है परचेज इनवाइस जो है ये असली है या नकली है. इट शुड आल्सो बी सीन दैट ऑल परचेज ऑफ गुड्स हैव बीन प्रॉपरली ऑथोराइज्ड. और इस बात को भी देखनी होगी कि जितनी भी परचेजेस हो गई हो उनको प्रॉपरली ऑथोराइज्ड किया गया है या नहीं. मतलब परचेज जब होती है तो बाकायदा तौर पर एक ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स ऑफ द बिज़नेस या ऑफ द कंपनी से उसकी अथॉरिटी ली जाती है तब वो परचेज हो जाती है. तो आया ये परचेज प्रॉपरली ऑथोराइज्ड थी या नहीं. एंड रिलेट टू द बिज़नेस ऑफ द क्लाइंट. और आया ये परचेज बिज़नेस के साथ रिलेट करती है या वैसी पर्सनल परचेजेस जो है उसको भी बिज़नेस परचेजेस में शामिल किया गया है. नाइन नंबर है चेकिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉइज. ऊपर तमाम चेकिंग के बाद इन्वेस्टिगेटर ने एम्प्लॉइज की पर्सनल अकाउंट्स को भी चेक करना होगा. द पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज शोइंग अनयूजुअल अमाउंट of debit balance for a long period of time should be checked. पर्सनल अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉइज अगर अनयूजुअल अमाउंट शो करती है, गैर मामूली अमाउंट शो करती है और अगर उसका डेबिट बैलेंस हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उसको लाजमी चेक करना होगा. यानी इसका मतलब है कि उस एम्प्लॉय ने कारोबार से एडवांस ली है. आया उस एडवांस के लिए जो काम करना था वो हो चुका है या उसकी वापसी कब करनी है ये देखना होगा. It usually seen that executives are in the habit of drawing advance before any tour. ये आम तौर पर देखा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी ये आदत है कि बिफोर एनी टूर वो उनके लिए जो एडवांस होते हैं वो ड्रा करते हैं. बट डू नॉट बॉदर टू सबमिट ओचर. लेकिन ये उनके लिए मतलब काबिल बर्दाश्त नहीं होता या उनके लिए मतलब बॉदर वो नहीं करते, इतना वो तकलीफ़ नहीं उठाते कि क्या कर दे कि उनकी जो ओचर है वो सबमिट कर दी. इन रिटर्न द सरप्लस मनी आफ्टर द टूर. और जो सरप्लस मनी हो आफ्टर द टूर उसको वापस सबमिट कर ले, डिपॉजिट कर ले, जमा कर दे या रिफ़ंड कर दे. यानी इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात जो बिज़नेस टूर्स होती है उनके लिए जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको एडवांस में पेमेंट की जाती है और फिर टूर के बाद वो एग्जीक्यूटिव न तो ओचर सबमिट करता है और न जो सरप्लस अमाउंट है उसको वापस रिफंड करता है. तो लिहाजा इन चीज़ों को देखना होगा ताकि पता हो कि किस एम्प्लॉय के ऊपर हमारी कितनी एडवांस है. 10 नंबर है चेकिंग ऑफ हैंडलिंग ऑफ चेक्स. द इन्वेस्टिगेटर शुड आल्सो इंक्वायर as to who is authorized to sign the endorsement of the check to avoid misappropriation. इन्वेस्टिगेटर ने इस बात को भी इंक्वायर करना है कि कौन अथोराइज्ड है जो कि चेक को साइन करता है इंडोर्समेंट के लिए ताकि
اس سے مس پریپریشن کو ایوائڈ کیا جا سکے. The investigator should follow step by step the above mentioned procedure. اب انویسٹیگیٹر جو ہے انہوں نے مندرجہ بالا اسٹیپس کو، مندرجہ بالا پروسیجر کو، چیکنگ پروسیجر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہے ان آرڈر ٹو ٹریس fraud ریگارڈنگ مس پریپریشن آف کیش، تاکہ کیش میں جو مس پریپریشن ہو گئی ہو اس کے متعلق جو فراڈ ہو اس کو معلوم کر سکے، ٹریس کر سکے. ڈیٹیل پروسیجر آف واچنگ اینڈ ویریفیکیشن شوڈ بی اڈاپٹیڈ بائی دا انویسٹیگیٹر. اور جو تفصیلی پروسیجر ہے واچنگ اور ویریفیکیشن کی، اس کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے انویسٹیگیٹر نے. یعنی اگر انویسٹیگیٹر نے مس پریپریشن ان کیش کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے، اس کی فراڈ کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے، تو اس نے مندرجہ بالا اسٹیپس کو بھی اسٹیپ وائز، مندرجہ بالا پروسیجر کو بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ڈیٹیل پروسیجر آف واچنگ اینڈ ویریفیکیشن کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ اس کو آسانی سے وہ فراڈ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو.